اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ وَلْتُغْمَضْ عَيْنَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مُعَجَّلًا لِئَلَّا يَقْبَحَ مَنظَرُهُ۔ اور چاہیے، ضروری ہے کہ میت کی آنکھوں کو بند کیا جائے بعد موت ہی، اس کی موت کے بعد، معجلاً جلدی جلدی، جو ہی انسان فوت ہو فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، لِأَلَّا يَقْبَحَ مَنظَرُهُ، تاکہ اس کا نظارہ جو ہے وہ کبھی اور بدصورت نہ ہو، میت بدصورت نظر نہ آئے۔ وَيُطَبَّقُ فَوْهُ، اور اس کے منہ کو بند کیا جائے، کذالک، ایسے ہی، یعنی موت کے بعد جلدی جلدی، تاکہ اس کا منظر کبھی نہ ہو۔ وَقَذَا يُسْتَحَبُّ شَدُّ لِحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ لِئَلَّا يَسْتَرْخَى، اور مستحب ہے کہ اس کے جبڑے کو، لحیتین، لحیہ کہتے ہیں، اس لحیتین، یہ جو جبڑے ہوتے ہیں، جبڑا، یہ نیچے والا فک الاسفل، نیچے والا جبڑا، اس کو باندھ دیا جائے، بعصابۃ، کسی کپڑے کے ساتھ، لئلا یسترخی، تاکہ وہ نیچے نہ لٹک نہ جائے۔ وَتُمَدُّ یداہ الی جانبیہ، اور اس کے ہاتھوں کو اس کی دونوں طرفوں میں پھیلا دیا جائے، سیدھا کر دیا جائے۔ ہاں، بازو کا ٹیڑھے پڑے ہوتے ہیں، تو ان بازوؤں کو جلدی سیدھا کیا جائے، اس کے پہلو میں ایسے۔ وَسَاقَاهُ إِنْ كَانَتَا مُقْبِضَتَيْنِ، اور اس کی جو ساقیں ہیں، پنڈلیاں ہیں، ان کو بھی سیدھا کیا جائے، پھیلایا جائے، اگر یہ ٹیڑھی پڑی ہوں، مقبضتین یعنی جمع ہوئی ہوں، ٹیڑھی ہوں، ٹھیک ہے، جس کو فولڈ کہتے ہیں، فولڈ ہوئی پڑی ہوں، ٹیڑھی ہوئی پڑی ہوں، تو ان کو جو ہے نا سیدھا کیا جائے، پھیلایا جائے۔ لِيَكُونَ أَطْوَعَ لِلْغُسْلِ وَأَسْهَلَ لِلدَّرْجِ فِي الْكَفَنِ، تاکہ غسل کے لیے آسانی ہو، اور کفن میں داخل کرنے کے لیے، کفن میں ڈھانپنے کے لیے بھی اس کی آسانی ہو سکتا ہے ایک شخص ہے، اس کا مثلاً گھٹنا مڑا ہوا ہو، تو ظاہر کفن پہنانے میں بڑی مشکل ہوگی نا، کیسے اتنا بڑا کفن اس کے اوپر لپیٹیں گے، مشکل ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس کو پھیلا دیں گے تو کفن دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ وَيُغَطَّى بِثَوْبٍ لِلتَّسِّ، اور مستحب ہے کہ اس کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ لیا جائے، میت کو، مرنے والے کو کپڑے کے ساتھ ڈھانپ لیا جائے، لِلتَّسِّ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، جو مرتا تھا کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیتے تھے۔ وَلِمَا فِيهِ مِنَ السَّتْرِ وَالصِّيَانَةِ، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور دوسرا اس میں ستر ہے، چھپانا ہے، صیانت اور حفاظت ہے، محفوظ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُعَجَّلُ تَجْهِيزُهُ، مستحب ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا جو انتظام ہے اس میں جلدی کی جائے، فَإِنَّهُ مِنْ إِكْرَامِهِ، چونکہ اسی میں میت کا اکرام اور عزت ہے، میت کا احترام ہے۔ إِلَّا مَعَ الاشتباہ، ہاں اگر موت کا اشتباہ ہو، ابھی موت معین نہیں ہو رہی ہو، شک ہوا ہے بندہ مر رہا ہے یا نہیں مر رہا، بعض کو تو ہو سکتا ہے انسان کو سکتہ ہو جائے، ہاں، تو ایسی حالت میں چلا جائے کہ معلوم نہ ہو رہا ہو، اس کی روح نکل گئی ہے، باقی ہے، تو فَلَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ، اس وقت جلدی کرنا جائز نہیں ہے، فضلاً عن رجحانہ، چہ جائے کہ اس کا جلدی کرنا بہتر ہو، راجح ہو، مستحب ہو، بلکہ جائز ہی نہیں ہے جلدی کرنا وہاں پر۔ فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اگر شک ہو کہ اس کی روح نکلی ہے نہیں، اس کی موت مکمل واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو پھر 3 دن تک صبر کیا جائے، مگر یہ کہ 3 سے پہلے پتہ چل جائے، اگر پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، اس کو دفن کرنا چاہیے، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں ہو، 3 دن تک اس کی موت معین نہ ہو، 3 دن صبر کیا جائے،
الا یعلم قبل، ہاں اگر 3 دن سے پہلے معلوم ہو جائے اس کی موت، لتغیر وغیرہ ہی، اس میں تبدیلی آنے کے ذریعے، تبدیلی سے مراد ہو سکے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، ہاں مثلا اس کی جلد سکڑ جائے، اس کا گوشت خشک ہو جائے وغیرہ وغیرہ، بغیر ہی تغیر یا غیر تغیر، اس کے ذریعے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی موت واقع ہوگی، من امارات الموت، موت کی نشانی میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جائے، کن خصاف صدغے، مثلا اس کی صدغین جو ہیں وہ دس جائیں، یہ صدغین ہے نا جو بیان ہوئی تھی، یہ صدغین یہ پیشانی کی یہ 2 طرف اور کانوں کے ساتھ جگہ ہیں جو دھنس جاتی ہیں عام طور پر، یہ مثلا ان کا دھنس جانا، ومیل انف ہی، ناک کا ایک طرف مڑ جانا، ٹیڑھا ہو جانا، وامتداد جلدت وجہ، چہرے کی وہ چہرے کی جلد جو اس کا پھیل جانا، ڈھیلا ہو جانا یا کھچ جانا، وانخلاع کف ہی من ذراعہ، اس کے کف ہاتھ کا اس کے بازو سے جدا ہو جانا، یعنی جوڑ جو ہے اس کا کھل جائے، واسترخاء قدمہ ہے، اس کے پیر جو ہیں ان کا لٹک جانا، ان کا ڈھیلا ہو جانا، وتقلع سے ان سیین، اور اس کے ان سیین کا سکڑ جانا، الی فوق، اوپر کی طرف، مع تدلی الجلدت، جبکہ اس کی جو جلد ہے وہ جو ہے جلد نیچے ہو جائے اور وہ ان سیین اوپر وغیرہ، یہ کچھ علامات ہیں جو جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وَيُكْرَهُ حضور الجنوب والحائض عندہ، مکروہ ہے جنوب شخص اور حائض کا روح نکلنے والے شخص کے انسان کے پاس حاضر ہونا مکروہ ہے، کیوں؟ لتعذ الملائکۃ بہما، یا ملائکۃ بہما، کیونکہ اس سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، وغایۃ الکراہت تحقق الموت، کب تک یہ کراہت ہے، یہ مکروہ ہے، کب تک مکروہ ہے؟ کہتے ہیں موت کے واقع ہونے تک، جب موت واقع ہو جائے، وانصراف الملائکہ، اور ملائکہ چلے جائیں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ وطرح حدید علی بطنہ، لوہے کو اس کے پیٹ پر رکھنا مکروہ ہے، شاید گزشتہ زمانے میں لوگ پیٹ کے اوپر لوہا رکھتے ہوں گے جو مرنے والا ہوگا تاکہ غلاظ نکل جائے، ہو سکتے کرتے ہوں گے ایسا، اس لیے یہ مسئلہ بھی آیا ہے، کہتے ہیں پیٹ پر مرنے والے کے پیٹ پر لوہا رکھنا مکروہ ہے، مشہور قول کی بنا پر، ولا شاہد له بالاخبار، روایات میں اس کا کچھ شاہد ہمارے پاس نہیں ہے، ولا کراہت فی واضح غیر للاصل، حدید کے علاوہ کسی اور چیز کو پیٹ کے اوپر رکھنا مکروہ نہیں ہے، کیوں مکروہ نہیں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل کہتے ہیں بھائی روایت میں کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ لوہا رکھنا مکروہ ہے، اب شک ہو رہا ہے کیا لوہے کے علاوہ کوئی اور چیز رکھنا مکروہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روایت میں کوئی چیز نہیں آئی کہ جس کو رکھنا مکروہ ہو، لہذا اصل یہ ہے کہ کسی اور چیز کا رکھنا مکروہ نہیں ہے، جو چیز روایت میں آئی ہے اسی پر اتفاق کیا جائے، اسی کو مکروہ سمجھا جائے۔ وقیل یکرہ وزن، اور ایک قول یہ ہے کہ لوہے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی میت کے پیٹ پر رکھنا مکروہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔